قسمت سے دروبا میں دلو جا کو معطل کر دے قسمت سے دروبا میں دلو جا کو میری خاطر مدینے سے گلاب آیا تو کیا ہوگا میری خاطر مدینے سے گلاب آیا تو کیا ہوگا اچانک بتکدے میں انقلاب آیا تو کیا ہوگا کبھی جو خواب میں وہ بے جاب آیا تو کیا ہوگا کسی دن اس مہربان کا جواب آیا تو کیا ہوگا زندہ باد زندہ زندہ اللہ یا رسول زندہ زندہ باد دیکھو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سلامت رہیے آپ لوگ۔ ایک ساتھ کئی نعرے لگا دیے آپ لوگوں نے۔ ہمارے شریف بھائی یہ بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے دعوت پیش کی اور میں آ گیا، اور آج مجھے بہت تکلیف اس بات پہ بھی ہے کہ میرے بہت ہی کرم فرما حضرت قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب جو آج اس محفل کی انہیں نظامت کرنی تھی، وہ آپ سب کو پتہ نہیں خبر ہو یا نہ ہو، خبر ہے تو آپ سارے انہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئی کہ حضرات مختصر وقت میں نے ایک آیت کریمہ کو پڑھا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کہ ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار تو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں مدرسہ مدینۃ العلوم رضویہ یہ میرا مادر علمی ہے، اور میرے اساتذہ نے اس مدرسے کو یہاں تک پہنچانے میں
جتنی محنتیں مشقتیں مشکلات اٹھائیں اس کو میں اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا ہوں، میں نے خوب سمجھا اور خوب آپ کو قریب ہو کر کے دیکھا، اور میں مبارکباد اس علاقے کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ مدرسہ غالب پور کا جتنا بڑا احسان اس علاقے کے لوگوں پر ہے، چاہے وہ غالب پور ہو، منصور پور ہو، یا شواز پور ہو، یا تلوار ہو، یا مارک پور ہو، جتنا بڑا احسان اس مدرسے کا اس علاقے پر ہے، اس علاقے کے لوگوں کو اس مدرسے کا احسان ماننا چاہیے، اور میرے اساتذہ کا بھی احسان ماننا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے آیت کو پڑھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کے تعلق سے اس محفل کو سجایا جاتا ہے، ہر سال اس محفل کو قرآن کے تعلق سے سجایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اس سال بھی ہمارے کچھ حافظ قرآن اس مدرسے سے فارغ ہونے والے، ماشاءاللہ ان کے سروں پر آپ اپنی آنکھوں سے سر کے تاج کو دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہر سال اس مدرسے سے کچھ فارغین حافظ نکلتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مقدس کو مرتبہ دیا ہے، جو مقام قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے بخشا ہے، جو مقام اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عطا کیا ہے، وہ اور کوئی سی کتاب کو عطا نہیں کیا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی، اس کتاب کو لکھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے اس کو تلاش کرایا، جاؤ اس کتاب کو تلاش کرو، جاؤ اس کتاب کی چھانبین کرو، جاؤ اس کتاب کو دیکھو، کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہی ہے، کہیں اس میں کوئی خامی تو نہیں رہی ہے، کہیں اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہی ہے۔ آپ کے شاگرد اس کتاب کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کتاب کی چھانبین میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ کے شاگردوں نے بتایا حضور اس کتاب میں فلاں غلطی رہ گئی، فلاں لغزش ہو گئی، فلاں خطا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت امام شافعی نے پھر دوسری مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ دوسری مرتبہ اس کتاب کو تلاش کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام قرآن کو عطا کیا، جو شان قرآن کو عطا کی، آپ دیکھیں حضرت امام شافعی اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ اس کتاب کو تلاش کرو، کہیں پھر اس میں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی ہے۔